الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اس کا اصل وطن جو تھا، اصل ملک، وہ ملک شام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور مبارک میں یہ بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر مصر ہی میں فرعون کی غلامی میں آ گئے، اور فرعون نے انہیں بڑی سختیوں میں اور بڑی تذلیل کے ساتھ رکھا، بڑے ظلم و ستم ان پر ڈھائے. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی. جس دوران یہ مصر میں فرعون کی غلامی میں وقت گزار رہے تھے، اس دوران ان کا جو حقیقی وطن ہے ملک شام، بیت المقدس، فلسطین کا علاقہ، اس پر قوم جبارین نے قبضہ جما لیا تھا. جب فرعون مصر غرق ہو گیا، ان سے نجات مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنے وطن واپس لوٹو، بیت المقدس جاؤ، شام و فلسطین جاؤ، دشمن نے تمہارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، جا کر ان سے جہاد کرو. چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے قوم، اس ارض مقدسہ، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو ورنہ نقصان پر پلٹو گے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا ارشاد ہو گیا، حکم ہو گیا کہ ارض مقدسہ پر جبارین نے قبضہ جما لیا ہے، چلو جہاد کے لیے ان سے جہاد کرو، قبضہ چھڑاؤ، اپنا وطن آزاد کراؤ، بیت المقدس کو آزاد کراؤ۔ بنی اسرائیل جبارین سے جہاد کے لیے ملک شام کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ سارا لشکر جبارین کے علاقے اور شہر کے قریب پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چنا، منتخب کیا، ایک ایک شخص کو چن لیا۔ یہ 12 آدمیوں کا ایک قافلہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جبارین کے شہر میں، علاقے میں داخل ہو اور جا کر معلومات لے کر آؤ، وہ لوگ کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا تیاری ہے، کہ جنگ کرنے کے لیے پہلے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اب بھی یہ دستور ہے اور پہلے بھی یہ دستور تھا۔ تو جاسوسی کے لیے آپ نے 12 افراد کا انتخاب کیا کہ جاؤ وہاں سے معلومات لے کر آؤ۔ ان 12 افراد نے وہاں سے جا کر آنے کے بعد اپنی قوم کو ان کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں۔ وہ قوم جو مصر سے چلی تھی ملک شام کی طرف جہاد کرنے کے لیے، بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے، جب انہوں نے قوم جبارین کے احوال سنے تو بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، کہہ دیا کہ ہم قوم جبارین سے جہاد نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل اپنے نبی سے کیسا کلام کر رہی ہے۔ اب قوم نے کیا کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس علاقے میں تو جبارین بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں سے نکل نہ جائے گی۔ ہاں وہ وہاں سے چلی جائے تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے۔ جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر، ابھی آپ نے سنا کہ حبیب اللہ کے بعد خلیل اللہ کا مقام ہے، اور خلیل اللہ کے بعد کلیم اللہ کا مقام ہے، یعنی ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام،
اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ و درجہ ہے، اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں۔ اتنا معزز، محترم، مکرم، معظم اللہ کا رسول تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان لوگوں نے عامیانہ انداز میں، جیسے عام لوگ ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے نا، ابراہیم، امجد، اسلم، اکرم، انہوں نے اپنے نبی کو اس طرح پکارا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت کہتے، کلیم اللہ کہتے، نبی اللہ کہتے، رسول اللہ کہتے، انہوں نے کمال بے ادبی کا مظاہرہ کیا اور یا موسیٰ عام سے انداز میں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیلیوں کا اپنے پیغمبر علیہ السلام کا نام لے کر پکارنا بھی سرکشی ہے۔ ان بد نصیبوں کے جواب کی ابتدا ہی بے ادبی سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ کہہ کر مخاطب نہ کیا۔ جسے اللہ تعالیٰ کوئی درجہ دے، کوئی مقام دے، اسے اس کے درجے سے پکارنے کی بجائے اس کے نام سے پکارنا بے ادبی ہے۔ آپ کے والدین کو اللہ نے ماں باپ کا درجہ دیا ہے، اب اگر کوئی اپنی ماں کو نام لے کر پکارے، اپنے باپ کو نام لے کر پکارے، وہ بے ادب کہلائے گا۔ آپ کے مرشد کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، اب کوئی مرشد کو نام لے کر پکارے، وہ بے ادب کہلائے گا۔ دینی معاملہ نہیں، دنیاوی معاملہ میں بھی اگر کوئی جج ہو اور جج کو جج کی بجائے نام لے کر کوئی پکارے، ڈی سی ہو، اس ڈی سی او کو ڈی سی او کی بجائے نام لے کر پکارے تو اس کو بھی توہین کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اتنے عظیم پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، ان کو عامیانہ انداز میں اے موسیٰ علیہ السلام عام انداز میں انہیں پکارا گیا، تو یہ انہوں نے بے ادبی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کو نام لے کر نہیں پکارتے تھے، نہ بھیا کہتے تھے، نہ ابا کہتے تھے، بلکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، یا نبی اللہ کہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ادب سکھایا۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں اپنے محبوب کے غلاموں سے فرمایا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو نام لے کے جیسے پکارتے ہو۔ رسول ہیں یہ، ہمارے محبوب ہیں یہ عام آدمی نہیں ہیں، ان کا پکارنا عام آدمی جیسا نہ ٹھہرا لو، ان کو ان کے منصب، ان کے القاب سے یاد کرو۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس بیان سے ہمیں پہلا سبق تو یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذاتی نام یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انتہائی ادب، تعظیم، توقیر، تکریم کے ساتھ، نرم آواز میں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے لہجے میں یا رسول اللہ،
یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ جیسے معظم اور القاب میں پکارا جائے۔ اب یہاں پر میں نے ایک بات کو سمجھانا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ اس بارے میں دو قول ہیں، ایک قول تو میں نے سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا ناجائز و حرام ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا اور متعدد علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ دوسری طرف ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں، بزرگوں کے اشعار بھی ملتے ہیں جس میں یا محمد کہہ کر پکارا گیا۔ تو ان دونوں فرمان میں تطبیق جو کرنی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا اور اس نے آپ سے دعا کی التجا پیش کی، آپ نے اسے دعا تعلیم فرمائی۔ اس دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذریعہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے، صحابہ کرام پہلے جا چکے تھے، تو عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے غلام گلیوں میں کھڑے ہیں، اور رسول اللہ جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سب یہی نعرے لگا رہے تھے، اور الفاظ یہ ہے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ صحابہ کرام نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الادب والمفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل فرمائی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا، سو گیا۔ کسی نے کہا آپ اسے یاد کریں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پاؤں درست ہو گیا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جب مسیلمہ کذاب کی فوج سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، پہچان نہیں ہو رہی تھی، ادھر بھی داڑھی والے تھے، وہ بھی یہی کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی نعرے تکبیر لگا رہے تھے، اور ادھر مسلمان بھی یہی نعرہ لگا رہے تھے۔ اب فرق کرنا تھا تو فرماتے ہیں اس دن وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمد یا رسول اللہ۔ اس دن مسلمانوں کا، مومنین کا، صحابہ کرام کا جو شعار تھا، پہچان تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ جو یا محمد یا رسول اللہ نعرہ لگاتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، غلام مصطفیٰ ہے۔ جو صرف نعرے تکبیر لگاتے تھے اس کا سر کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس دن پہچان ہی مومنوں کی یہ تھی، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مشہور نعت ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اس میں
آپ کا ایک شعر ہے، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے تم کوئی ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب بندہ کسی کے منصب سے پکارتا ہے تو اس پکارتے وقت اسے پتہ چلتا ہے میں پکار کس کو رہا ہوں۔ وہ منصب خود ادب کا تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ جب منہ سے نکلتا ہے تو ادب تعظیم، یہ خود تقاضا کرتا ہے یہ نام ادب کا، تعظیم کا۔ اور اگر کوئی عام نام لے تو نام میں چونکہ منصب صاحب نہیں بے توجہی ہو جاتی ہے، ادب کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، تعظیم پوری نہیں ہوتی، عامیانہ انداز میں جیسے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، بندہ اس طرح حضور کو یا محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکار لیتا ہے تو پھر یہ چیز تو بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اگر کوئی ادب کا تقاضا پورا نہ کرے، عامیانہ انداز میں پکارے، اس کی توجہ ہی نہ ہو کہ میں کس ہستی کو یاد کر رہا ہوں، کس کا نام زبان پر لا رہا ہوں، تو یہ بے توجہی جو ہوگی، یہ بے ادبی جو ہوگی، یہ اس کو فاسق بنائے گی، گناہگار بنا دے گی۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہ عوام الناس کو بتا دیا کہ تم بے توجہی کا شکار نہ ہو جاؤ، اس لیے ان کو نام سے مت پکارو، ان کے منصب سے پکارو، ان کے القاب سے پکارو، ان کو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، ان کو ان کے القاب سے تعظیم کے ساتھ یاد کرو۔ اب ان بزرگوں نے نام جو لیا، ان کے لیے ان کے دل میں، ان کی زبان میں، ان کی ذہن میں وہی تعظیم موجود تھی جو یا رسول اللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ عامیانہ انداز میں نہیں پکارا، انتہائی تعظیم، انتہائی ادب کے ساتھ پکارا۔ جس تعظیم کے ساتھ انہوں نے نعت میں حضور کا نام لکھا، یہ نعت خواں آج ہم لوگ اس ادب کے مطابق وہ نام نہیں لے سکتے، اس لیے ہمارے لیے تو منع ہو گیا۔ اور جو تعظیم اور ادب پورے طور پر، کامل طور پر رکھتا ہے، اس کے لیے علماء کرام نے اس کو جواز کا حکم دے دیا۔ تو صحابہ نے جو نام لیا وہ ادب و تعظیم کی انتہا کے ساتھ لیا۔ ہم ویسا ادب نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں حکم دے دیا کہ تم نام نہ لو، تم یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ تو لہٰذا دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، الزام ان پر بھی نہیں ہے، حکم ہمارے لیے بھی ہمارے سامنے علماء نے بیان کر دیا۔ تو بہرحال ویسے بھی جب دو ایسی رائے آ جائیں تو عوام کے لیے حکم یہی ہے کہ جس میں احتیاط ہو اسی حکم پر عمل کرے۔ ہمارے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم سرکار کو ان کے لقب سے پکارے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدس کا معنی کیا ہے؟ ارض مقدسہ کا معنی ہے پاک ستھری زمین، جسے اللہ تعالی نے کفر و شرک کی نجاست سے پاک و صاف فرما دیا، اور اس مقام کو انبیاء کرام علیہم السلام کی قیام گاہ اور آرام گاہ بنایا۔ اب یہ مقدسہ کیوں ہے؟ کہ نبیوں کی آرام گاہ ہے، نبیوں کی قیام گاہ ہے، نبیوں کے طفیل اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت سے ان کے قدموں کے صدقے یہ زمین اتنی معزز
اتنی محترم پاکیزہ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے اس زمین کو ارض مقدسہ فرما دیا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ زمینوں کو بھی مقرب بندوں کی نسبت سے فیض ملتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، زمین تو زمین ہی ہے، لیکن پاک پتن کو پاک پتن نہیں، پاک پتن شریف کہا جاتا ہے۔ داتا حضور کے شہر کو نسبت ہو گئی تو لاہور کا مقام بڑھ گیا۔ ملتان شریف میں اولیاء اللہ کی کثرت ہو گئی، مدینۃ الاولیاء کہہ دیا۔ اور آج بھی سندھ سے جو قافلے آتے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے عرس پر، وہ مرد اور بچے جو بھی آتے ہیں ننگے پاؤں آتے ہیں ادب کے طور پر، اس لیے کہ وہ تو ہندو تھے، کافر تھے، ان کو اسلام میں داخل شیخ بہاؤالدین زکریا نے فرمایا تھا، سندھ میں تبلیغ فرمائی تھی، اور آپ ہی کے ہاتھ پر وہ لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ پھر اسلام کا سلسلہ سندھ میں چلا۔ تو وہ آپ کو بڑا محسن مانتے، آپ کے عرس پر آتے، اور ادب کے طور پر ملتان کی سرزمین میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا فیضان دیکھیے، حوالے تو آپ رسالے میں پڑھ لیں گے، وقت نہیں ہے کہ میں حوالے گنواؤں آپ کو۔ جب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کوہ لبنان کی چوٹی پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انظر، اے میرے خلیل نگاہ اٹھاؤ دیکھو، فما ادرکہ بصرک فہو مقدس، تمہاری نگاہ جہاں تک جائے گی وہ زمین ہم مقدس بنا دیں گے۔ تمہاری نگاہ جہاں تک جائے وہ زمین مقدس ہے، وَهُوَ مِيرَاثٌ لِذُرِّيَّتِكَ، اور تمہاری اولاد کی وراثت ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کائنات میں جہاں جہاں پڑ جائے مقدس ہو جائے، تو پھر حبیب اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ پھر سرکار کی نظر جہاں جہاں جائے گی، جس جس پر پڑے گی وہ نگاہ رحمت، اس کے تو 12 چاند لگ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ، جب نگاہ کا یہ عالم ہے، صرف نگاہ کا، تو جس مقام پر یہ اللہ والے قیام فرماتے ہیں اس جگہ کا مقام و درجہ کیا ہوگا؟ نگاہ پڑ جائے تو مقدس بن جائے، اور جس مقام پر یہ پڑاؤ ڈالے، قیام فرمائے، آرام فرمائے، جہاں ان کے قدم مبارک آ جائیں، اس جگہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس جگہ کو لگ گئے، اللہ سے پوچھو یا اللہ تیرے نزدیک وہ مقام، اس کا رتبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں تو اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، محبوب جس شہر میں، جن گلیوں میں، جس علاقے میں تم چلتے ہو، تمہارے قدم لگتے ہیں، محبوب وہ تیرے رب کو اتنا محبوب جگہ ہو جاتی ہے، تیرا رب اس کی قسم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور تو کریں، مدینہ شریف کو، مکہ شریف کو مقام و فضیلت
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مکے میں چونکہ کعبہ ہے میں اس لیے قسم فرما رہا ہوں، وہاں زمزم ہے اس لیے قسم فرما رہا ہوں، وہاں صفا و مروہ ہے اس لیے قسم فرما رہا ہوں، بلکہ فرمایا محبوب تم جو موجود ہو تو پھر مکے کی قید تو نہیں، میرے آقا جہاں بھی ہوں گے وہ مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور مدینہ شریف کو وہ مقام و فضیلت حاصل ہے، اور خاص طور پر وہ مقام، وہ روضہ اطہر کا مقام، وہ عرش سے اعلیٰ ہے، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ رحمت کا ہے خزینہ سرکار کا مدینہ، جنت کا بھی ہے رستہ سرکار کا مدینہ، مکے سے بھی ہے اعلیٰ سرکار کا مدینہ، ہر شہر کا ہے آقا سرکار کا مدینہ، خالق کو بھی ہے پیارا سرکار کا مدینہ، خلقت کا بھی دلارا سرکار کا مدینہ ہے، مغفرت کا مژدہ بخشش کا ہے قبالہ، ہر غم کا ہے مداوا سرکار کا مدینہ، جو بھی یہاں ہے آتا تسکین وہ ہے پاتا، ہے منبع سکینہ سرکار کا مدینہ، رحمت کرم عنایت لطف و عطا و بخشش پانے کا ہے وسیلہ سرکار کا مدینہ، بے شک ہے عرش بالا پر اس سے بھی ہے اعلیٰ رکھتا مقام و رتبہ سرکار کا مدینہ، خلاق ہر جہانے لطف و کرم سے اپنے عاجز کو بھی دکھایا سرکار کا مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، لا اقسم بہذا البلد، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اور وہ تفسیر فرماتے ہیں جو مومن بھی پڑھتا سنتا ہے اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مرتبہ کتنا عظیم ہے کہ اس نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، جس کے قدموں کی خاک کا یہ مقام ہے اس کے قدموں کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، قدمین مصطفیٰ علیہ تیت و سوسنا وعلی صلاۃ والسلام کی عظمت و شرافت اس سے بھی نیم روز کی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ عرش اعظم نے بصد عقیدت و محبت ان کے بوسے لیے ہیں۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت نے اس بات کو یوں بیان فرمایا، زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اطلاع مانے رفت بلندی، کہ میرے محبوب کی عزت و بلندی دیکھو، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مقا عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ارض مقدسہ سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ مفسرین کرام نے اس بارے میں مختلف اقوال بیان کیے، اور جس کا لب لباب یہ ہے، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے جس قول کو ترجیح دی وہ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس مراد ہے۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے،
کہ اس بیت المقدس پر، اس علاقے میں جبارین نے قبضہ جما لیا۔ جبارین مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کا قبضہ عارضی نوعیت کا تھا۔ آگے بیان ہوگا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قبضہ چھڑا لیا تھا۔ قبضہ انہوں نے جما لیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس زمین کو ارض مقدسہ فرما رہا ہے، حالانکہ وہ قوم وہاں کفریہ اور شرکیہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مقام کو ارض مقدسہ فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی متبرک مقام پر، کسی مقدس مقام پر کفار کا قبضہ ہو جائے، مشرکین کا قبضہ ہو جائے، ملحدین کا قبضہ ہو جائے، منافقین کا قبضہ ہو جائے، ظالمین کا قبضہ ہو جائے، اس سے اس مقدس مقام کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جب کعبۃ اللہ شریف میں بت رکھے ہوئے تھے تب بھی وہ بیت اللہ ہی تھا، اس کے تقدس میں، اس کے معظم ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ اس وقت بھی قابل احترام تھا۔ اگرچہ وہاں کفار مشرکانہ کام کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مگر ان کی اس بت پرستی کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اگر کوئی موتی کیچڑ میں لتھڑ جائے تو کیچڑ میں لتھڑ جانے سے موتی کی وقعت کم نہیں ہو جاتی، موتی موتی رہتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، اگر کسی مزار شریف پر فساق و فجار قابض ہو جائیں، بد مذہب و بد عقیدہ قابض ہو جائیں، اس سے اس مزار شریف کی حرمت اور عزت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، صاحب مزار کے احترام میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس وجہ سے لوگوں کو مزار سے دور کرتے ہیں، متنفر کرتے ہیں، دیکھو وہاں یہ کام ہو رہے ہیں، وہ کام ہو رہے ہیں، کیا کرو گے مزار پہ جانے کے، مزار والے ہوتے تو روک لیتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اصل میں تو اپنے دل کا بغض ظاہر کرتے ہیں۔ اگر انہیں واقعی اصلاح مقصود ہوتی تو مزار اور صاحب مزار پر انگلی نہ اٹھاتے، بلکہ ان فساق و فجار پر انگلی اٹھاتے، ان غلط کاموں کو وہاں سے بھگاتے، اور جو لوگ مزار پر حاضری دے رہے ہیں ان کی حاضری میں رکاوٹ نہ ڈالتے۔ تو اگر کوئی غلط کام بھی کسی مزار پر ہوتا ہو، اہل سنت کی وجہ سے تو نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں اہل سنت کا وہاں سرپرستی ہے، وہاں ان کی چلتی ہے، وہاں تو شریعت کے مطابق معاملات چلتے ہیں، اور جہاں جاہل لوگ قابض ہو جائیں اور وہ الٹے سیدھے کام کرے، وہ جانے ان کا کام جانے، مزار کا تقدس ایسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، صاحب مزار کا احترام بھی ویسے ہی ہے۔ تو لوگوں کو مزار پر جانے سے نہ روکا جائے بلکہ ان غلط کاموں کو روکا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ جبارین کی بات ہوئی کہ قوم نے جواب دیا، یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ علیہ السلام، ارض مقدسہ میں تو جبارین رہتے ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ اور وہ جبارین کیسے تھے؟ ان کے بڑے طویل جسم تھے، طویل القامت، عظیم الجثہ، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو جبارین کے علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اور معلومات اکٹھی کرو، اور ان سے عہد لیا، یہ عہد لیا کہ تم وہاں جو کچھ بھی دیکھو گے، معلومات حاصل کرو گے، صرف اور صرف آ کر مجھے بتانا ہے، قوم کو نہیں بتانا، قبیلے والوں کو نہیں بتانا، برادری والوں کو نہیں بتانا۔
وہ لوگ جب اس علاقے میں پہنچے، انہوں نے غیر معمولی جسامت والے لوگوں کو دیکھا۔ اس کا اندازہ ایسا لگائے کہ وہ جو جوتا پہنتے تھے وہ جوتا اتنا بڑا تھا کہ ایک اسرائیلی اس میں سو جائے، ایک اسرائیلی ان کے جوتے میں سو جائے تو ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اب یہ 12 افراد ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک شخص جو تھا اس قوم کا، قوم جبارین کا، وہ پھل توڑ رہا تھا، اور پھل بھی ان کے بڑے بڑے پھل تھے۔ اس نے دیکھ لیا، اس کے لیے تو اجنبی تھے، چھوٹے چھوٹے قد والے۔ اس نے پکڑا، ایک ایک کو پکڑ کے اپنی آستین میں ڈال لیا، 12 اسرائیلیوں کو اپنی آستین میں ڈال لیا۔ اب جس کی آستین میں 12 اسرائیلی آ جائیں، اس کا آستین کا سائز کتنا بڑا ہوگا۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں، وہ ان کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس آ گیا اور آستین سے اس طرح جھاڑ دیا ان کو جیسے ہم اپنے دامن کے کرتے کو دامن کو جھاڑ دیتے ہیں، کرتے کے دامن کو۔ ان کے بادشاہ نے کہا کہ تم نے ہماری طاقت کو بھی دیکھ لیا، جسامت کو بھی دیکھ لیا، جاؤ اپنے سردار کے پاس اور جا کر ہمارے بارے میں بتاؤ، ہماری جسامت کے بارے میں، ہماری طاقت کے بارے میں بتاؤ۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 افراد سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی معلومات تمہیں حاصل ہوں مجھ سے شیئر کرنی ہے، مجھے ہی بتانی ہے، قوم کو نہیں بتانی، قبیلے والوں کو نہیں بتانی۔ ان 12 افراد میں سے 10 نے بد عہدی کی، 10 نے بد عہدی کی اور آ کر قبیلے والوں کو بتا دیا، وہ تو اتنے جسم والے ہیں، وہ تو اتنی طاقت والے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ قوم جو جہاد کے لیے تیار تھی، اس قوم نے جب سنا جبارین کے بارے میں تو ڈر گئے، بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگے، انکار کر دیا۔ اور انکار میں کیا کہا، ذرا سوچے اس قوم کی ذہنیت۔ اور آئندہ ہم سنیں گے کہ صحابہ کرام کا بھی جذبہ سنو کہ جب سرکار جہاد کے لیے بلاتے تھے، نہ بچوں کو دیکھتے تھے، نہ گھر کو دیکھتے تھے، نہ فیملی کو دیکھتے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے آتے تھے، سرکار فرماتے تم چھوٹے ہوئے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ ہم تو بڑے ہیں، ہم بچے نہیں ہیں۔ بچے بچے میں ایسا جذبہ، اور جبکہ ان کے پاس ہتھیار کی بھی قلت، راشن کی بھی قلت، نہ وہ راشن کو دیکھتے تھے نہ وہ ہتھیار کو دیکھتے تھے، وہ تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ جا کس کے ساتھ رہے ہیں، لے کے کون جا رہا ہے؟ وہاں بھی کلیم اللہ تھے لے جانے والے، مگر ان کے اندر وہ عشق نہیں تھا، وہ محبت نہیں تھی۔ جب انہوں نے قوم جبارین کا تذکرہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بغاوت کرنے لگے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ قوم وہاں ہے ہم نے نہیں جانا۔ اگر آپ نے لڑنا ہے تو آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، جا کر کریں جہاد، دونوں لڑیں جا کر، آپ لڑو آپ کا خدا لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ کتنا بے ادبانہ، گستاخانہ یہ جواب تھا کہ تم لڑو تمہارا خدا لڑے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ،
اور یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں، یہ سارا فساد جو برپا ہوا ان 10 افراد کی وجہ سے ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے بدعہدی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد لیا، انہوں نے بدعہدی کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جب کوئی بات فرما دیں تو ہمارے لیے کوئی اس میں حق نہیں کہ ہم رد و بدل کریں، اس کو غیر ضروری سمجھیں، ٹال مٹول سے کام لیں، خلاف ورزی کرے، اس کے لیے تعویلیں کریں، اسے غیر عام سمجھیں۔ رسول جب کوئی بات فرما دیں تو امتی پر فرض ہے اس کی اطاعت کرے، اس لیے کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول تو آیا اسی لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب رسول جو کچھ بھی فرما دیں اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اب ذرا ہم نے غور کرنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام ہمیں فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ نماز میں میرے لیے، میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک رکھی گئی ہے، نماز سے اتنی محبت ہے۔ اب کوئی امتی بھی کہلائے، نماز کو بوجھ سمجھے، نماز کو اپنے لیے مصیبت جانے، آذان کی آواز سنے تو شور مچائیے کہ مولا نے شور کر رکھا ہے۔ کہیں ایسی جگہ چلا جائے کہ اچانک اعلان ہو کہ بھئی یہی جناب نماز ہوگی، اب پھنس گیا، قہرن جبرن، اب کھڑا ہو گیا، دل سے نہیں کھڑا، دل میں تو یہ کہاں کہ پھنس گیا، اب پڑھنی پڑے گی، اب پھنس گئے ہوں تو پڑھنی پڑے گی۔ اب نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، مصیبت سمجھے، تو پھر وہ شخص تو وفادار نہیں بلکہ وہ تو ایماندار بھی نہیں کہ جو نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، مصیبت سمجھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خواتین کو پردے کا حکم فرمائیں، اور آج کی عورت پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھے اور کہے کہ اللہ رسول نے ہمیں قید کر دیا، پردہ تو نگاہ کا ہوتا ہے، ہمیں تو آزادی چاہیے۔ یہ کون سا ہے کہ پردہ کرو، برقع پہن لو، اپنے آپ کو لپیٹ لو؟ دور بدل گیا، تقاضے بدل گئے، تمہارے تقاضے بدل گئے، اسلام نہیں بدلا، دین نہیں بدلا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رسول کا حکم نہیں بدلا۔ تم اگر خود سے شریعت بدلو گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو اس لیے اللہ کا رسول جب حکم فرمائے تو آمنا وصدقنا، سر کو جھکانا ہے، سر نیاز تسلیم کرنا ہے، سر نیاز بس آگے بچھ جانا ہے اور بس اطاعت کرنی ہے۔ اور آج اسی طرح میرے آقا نے رزق حرام سے منع کیا، اور آج لوگوں نے تعویلیں گڑھ لی، رشوت کو تحفہ بنا لیا، سود کو پرافٹ کا نام دے دیا، ملاوٹ کو فن کا نام دے دیا۔ 2 نمبر کام ضروری ہے جی، گزارا نہیں ہوتا اس کے بغیر، اس کو اپنی ضرورت بنا لیا۔ تمہارے رسول فرمائیں کہ جب کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، جب تک وہ پیٹ میں رہتا ہے زمین و آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور آج وہ حرام ہماری ضرورت بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو حکم نہ مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، بے شک وہ سری گمراہی میں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور رسول کا کہا مانے، ان کی فرما برداری کرے، اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اب اللہ تعالی نے دونوں راستے ہمیں بتا دیے۔
اگر رسول کی فرما برداری کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب خود سے فیصلہ کرو کہ ہمیں بربادی کا راستہ چننا ہے یا کامیابی کا راستہ چننا ہے۔ ہماری فلاح و کامرانی اسی میں ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے فیشن کو چھوڑیں، ان کی تعلیمات کو چھوڑیں، ان کے طریقوں کو چھوڑیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کے طریقے پر آ جائیں، نبی کے دین پر آ جائیں، نبی کی شریعت پر آ جائیں، نبی کی سنت پر آ جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی فرما برداری عطا فرمائے۔ ان یہودیوں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹکا سا جواب دے دیا اور نبی کی مخالفت کی، اللہ اور رسول کی مخالفت کی، ہمیں ایسی سوچ کے سائے سے بھی بچائے، ہمیں رسول سے وفاداری عطا فرمائے، فرما برداری عطا فرمائے، ان کے ہر حکم پر چلنے والا بنائے، نبی کا ادب عطا فرمائے، نبی کی تعظیم عطا فرمائے، نبی کا احترام عطا فرمائے، نبی کی محبت عطا فرمائے، نبی کا عشق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ان سے وفاداری عطا فرمائے، روز قیامت بھی ان کے غلاموں میں اٹھائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم